بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرت گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان کی یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہیں. ماہ رمضان میں اعمال صالح کرنے کے بہت سارے مواقع میسر آتے ہیں اور خود بخود دل کرتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، نماز ادا کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، نماز تراویح پڑھیں. اسی طرح اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. یہ شوق ہے، جنون ہے عبادت کرنے کا، جو ایک ذوق ہے، وہ عام دنوں میں اس طرح نظر نہیں آتا. حالانکہ کچھ اعمال صالح ایسے ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں. وہ تو ہر وقت ہی، کوئی بھی مہینہ ہو، رمضان ہو غیر رمضان ہو، انہیں اس انداز سے اس کا اہتمام کیا جائے جس طرح اہتمام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. یعنی وہی شوق ہو، وہی جنون ہو، وہی جذبہ ہو جس طرح ماہ رمضان میں ہوتا ہے. ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہی اذان سنتے ہیں تو اس سے پہلے، اذان کے وقت یا اس سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. جمعے کا دن ہے، جب امام واز کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس سے پہلے مسجد بھر جاتا ہے. ہر مسجد میں ایسا ہوتا ہے. لیکن عام مہینوں میں لوگ لیٹ آتے ہیں. اس وقت آئیں گے کہ جب خطبہ شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں آتے. چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے ایسا آتے رہتے ہیں. لیکن مسجد پھر بھی کافی لیٹ جو ہے بھرتی ہے. یہ کچھ مخصوص شخصیات ہیں جن کا تعارف ہوتا ہے، لوگ ان کے تعارف کی وجہ سے آتے ہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، آپ کا احکام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام جو شخص بیان کر رہا ہو، کوئی بھی ہو، بڑی شخصیت ہے، چھوٹی شخصیت ہے، ہمارا ان سے تعلق نہ ہو. تعلق ہو ان ہستیوں کے ساتھ جن کی باتیں جو ہے ہم تک پہنچائی جا رہی ہے. لیکن واضح ہے کہ ہماری اپنی ایک فطرت ہے، طبیعت ہے، میلان ہے، اپنی سوچ ہے، ہر ایک منفی سوچ ہے. عام دنوں میں لوگ جو ہے وہ لیٹ آتے ہیں. جمعہ پڑھنا ہو تو لیٹ آتے ہیں. جماعت کے لیے بھی اس وقت آئیں گے جب امام ایک دو رکعتیں پڑھ چکا ہوگا. یہ غلط رویہ ہے، غلط طریقہ. ہاں، ماہ رمضان میں پہلے سے مسجد بھر جاتی ہے. لوگ جو ہے کوشش میں ہوتے ہیں اگلی صف میں نماز پڑھنے کے، پہلے بیٹھنے کے، پہلے آ کر کے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر جاتے بھی لیٹ. جبکہ عام دنوں میں جو ہے لیٹ آنا اور جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے بھی حکام ہے، اس کے آگے سے گزرنا جو ہے سختی سے منع کیا گیا. تو الغرض اس چیز کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. آج کی اس درس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ نماز میں، عبادت میں وقت سے پہلے، یعنی وقت اگر جو ہے وہ 1:30 بجے ہے تو آپ 1 بجے پہنچے، 1:15 بلکہ اس سے بھی پہلے پہنچے. جمعہ جو ہے اگر امام صاحب واز شروع کرتے ہیں 1 بجے تو آپ 12:30 بجے، 1:45 بجے پہنچے. جلدی پہنچنے کی جو برکات ہیں انہیں حاصل کریں. یہ دنیا عمل کا گھر ہے. اگر آج آپ نیکیاں نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جب اس دنیا سے چلیں گے. تو الغرض اس کی بڑی فضیلت ہے طاعت و عبادت کی، کیونکہ یہی اعمال ہیں جو قرب خدا بندی کا ذریعہ ہیں. انہی سے ہی انسان فیض پاتا ہے، اس کے اندر روحانیت آتی ہے، نور آتا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے جلدی کرنا، یعنی وقت سے پہلے پہنچنا نماز ادا کرنے کے لیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تصویر و تحمید میں رہتے ہیں، کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتے. تو وہ فرشتے اس شخص کے حق میں جو وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے بارگاہ خدا بندی میں استغفار کرتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، یا اللہ اس کے گناہ معاف کرنا. جو جلدی پہنچ جاتا ہے اور نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، یعنی جلدی جب پہنچ گیا، 1:30 بجے اگر جماعت کھڑی ہے، 1 بجے پہنچ گیا ہے، تو گویا کہ اس نے 15-20 منٹ جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے اور اللہ کے فرشتے دعا بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گویا کہ اگر جو مسجد میں بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نماز تو بعد میں پڑھے گا، جماعت میں شامل ہوگا، جماعت کھڑی ہوگی
اس وقت نماز کی بنے گا، لیکن جب تک وہ انتظار میں ہے گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کو اسے ثواب ملے گا۔ یہ فیض ہے، یہ برکات ہیں وقت سے پہلے پہنچنے کی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکہ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ۔ فرمایا کہ فرشتے جو ہے تم میں سے ہر ایک پر درود بھیجتے ہیں کب تک؟ جب تک کہ وہ مصلی پر بیٹھا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک کہ کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو ایسے ہی گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور گھر نہیں جا رہا۔ گھر نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ نماز ہے، یعنی نماز کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو کیونکہ نماز کو پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس لیے جو ہے گویا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا فضیلت ہے؟ بہت ساری فضیلت ہے صف اول کو پانے کی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، راوی وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان پڑھنے کا کیا ثواب ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا ثواب ہے، اللہ اکبر کلمات کہنے کا کیا ثواب ہے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے، کیا برکات ہیں، کیا فضائل ہیں، تو فرمایا کہ پھر مقابلہ شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ قرآن اندازی ہونے لگے۔ ہر ایک شخص کہے کہ نہیں میں نے اذان پڑھی، میں نے اگلی صف میں کھڑا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ جلدی جانے میں، نماز کے لیے جلدی جانے میں جو ہے کیا ثواب ہے، تو فرمایا وہ لڑ پڑے، مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز عشاء اور نماز صبح میں کتنا جو ہے برکات ہیں جلدی جانے میں یا نماز پڑھنے میں، تو فرمایا وہ بھاگ کر کے جائیں، اگرچہ وہ گھٹنوں کے بال گھسی کر کے انہیں کیوں نہ جانا۔ تو الغرض یہ برکات ہیں۔ اس کے علاوہ جب انسان جلدی پہنچتا ہے اسے موقع ملتا ہے کہ اذان بھی سنتا ہے اور اذان کے بعد تکبیر بھی سنتا ہے۔ گویا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان جو ایک وقفہ ہوتا ہے 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، جیسے کم و بیش کا، تو اسے سنتا ہے اور پھر اس وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، کیونکہ جو وسیلے کی دعا ہے اذان کے بعد والی وہ یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اس دعا کی اسے برکات ملتی ہیں، وہ دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت۔ فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان، یعنی یہ درمیان میں جو وقفہ ہے اس دوران اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ برکات ہیں، اس کی آگے چل کر کے بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔